عمران بتائیے کیسا رہا ایک تو دورہ، اور اس میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بیک گراؤنڈ تو بتا دیا کہ یہ 10 سالہ جو پروگرام تھا 2014 میں شروع ہوا تھا، اس سال کے آخر میں ختم ہو رہا ہے۔ جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس کو یورپین جو پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ یورپین یونین کے اندر ابھی اختلافات ہیں، مثلا جو یورپین پارلیمنٹ اور جو یورپین کونسل ہے، یعنی کہ جو ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں یورپین یونین کے، وہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا جو جی ایس پی پلس کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں ایک نئی شرط عائد کی جائے کہ جو مائگریشن والا معاملہ ہے اس کو بیچ میں شامل کیا جائے کہ وہ کنٹریز جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ کمپلائی کریں مائگریشن کے حوالے سے۔ جو غیر قانونی طور پر لوگ یورپ آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ اقدامات کریں اور اس کو لنک کریں جی ایس پی پلس جو اگلی اسکیم ہے۔ لیکن جو یورپین پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجارت کا اور مائگریشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اب ان اختلافات کی وجہ سے کیونکہ ٹائم اب کم ہے، نئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، تو یورپین کمیشن نے یہ پرپوز کیا ہے کہ یہ جو موجودہ پروگرام ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے فار فردر 4 ایئرز۔ ابھی اس پر یورپین پارلیمنٹ نے اپنا فائنل ڈیسیژن لینا ہے، لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس سے پہلے ایک نئی ریگولیشن کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر وہ پروگرام اس سے امپلیمنٹ ہوگا، تو امیڈیٹلی پاکستان کے لیے اس طرح سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن جو اگلا پروگرام ہوگا، کم از کم یورپین حکام نے ہمیں یہ بتایا بیسڈ آن جو ابھی کی ہماری پرفارمنس ہے، یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، obviously یہ ایک آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب بھی اگلا پروگرام یا اگلی ریگولیشنز آئیں گی تو ایک چیز طے ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کی شرائط جو ہیں وہ بڑی سخت ہوں گی۔ شرائط سخت ہوں گی۔ دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کامران کہ یہ بھی تذکرہ ہوا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی رپورٹ، اپنی اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے اس میں شامل کی جائے گی، جو غالباً سپٹمبر میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کہا گیا کہ جو گزشتہ 1 سوا سال یا 1.5 سال میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ جو بھی پاکستان کے اندر جو 27 کنونشنز کی بات کی پاکستان سگنیٹری ہے اور اس پر کمپلائی کرنا پاکستان کی اوبلیگیشن ہے، تو اب اس کے اندر یہ رپورٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ سپٹمبر میں وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اس میں ڈسکس کیا جائے گا، اور جو یورپین یونین کی پاکستان کے اندر سفیر ہیں باقاعدہ طور پر انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ریمائنڈ کروایا ہے پاکستانی اتھارٹیز کو کہ پاکستان نے انٹرنیشنل جو کنونشن ہے وہ سائن کر رکھا ہے، جس میں جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور ان کی بات سے اور جو یورپین حکام ہیں یقینی طور پر ان میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں جن پر الزامات ہیں کہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، خاص کر کے فوجی تنصیبات کو جنہوں نے نشانہ بنایا، تو ان کے ٹرائل جو ہیں بظاہر یورپین یونین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں شاید ان کو وہاں پر بہتر جو ریپرزنٹیشن ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کی، یا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو شاید اس طرح سے فالو نہ کیا جائے جو سویلین کورٹس میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ہماری ملٹری ہے، اس کا بھی ایک فوکس اکانومی کی طرف نظر آتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہاں معاملہ ہم تقریباً 8 ارب یوروز کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو 9 مئی کے واقعات ہیں، دیٹ واز کراسنگ دا لائن۔ تو اب اگر یورپی یونین یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہ کریں، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ امپیکٹ کر سکتا ہے، اور کوئی یہاں پر ایک ایسا کارنر کریٹ ہو سکتا ہے جس میں وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلا لیں مقدمہ؟ دیکھیں، ملٹری کورٹ میں چلانے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹو ایکسپیڈائٹ دا کیسز۔ اٹ از ناٹ کہ وہاں پر دیکھیں انصاف کے تقاضے وہاں بھی پورے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آئی سی جے میں گلبشن یادیو کا کیس کیا، کسی نے آبزرو نہیں کیا کہ وہاں کوئی شارٹ کٹ کیے ہیں یا پروسیکیوشن ایپ یا ڈیفینس ایویڈنس نہیں تھی۔ اگر یہاں سول گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کسی اسٹیج پہ کرتی کہ وی ول ایکسپیڈائٹ ان دا ٹائم ڈیوریشن، تاکہ جس کو سزا ملنی ہے اس کو اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس ناٹ ٹو ڈو ایور، یا دوبارہ نہ کیا جائے۔ اگر 6 سال کے بعد ہمیں سزا دینی ہے تو اس کا پرپس ختم ہو جاتا ہے۔ دیٹ از وائی ملٹری واز کور کمانڈر کانفرنس، یہی ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیسز ملٹری ٹرائی میں لائے جائیں اور اس میں ان کو ٹرائی کر کے جلدی سے جلدی، لیکن انصاف کے تقاضے تمام پورے کرتے ہیں، پھر ان کو ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی آگے ان کو ریمیڈی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیکنڈ یہ، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یورپین یونین، اس کے بعد امریکہ میں بہت ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ ایسی ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے، آئی تھنک دا گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ سٹ ڈاؤن دے ول ورک آؤٹ۔
एमिकेबली रिजॉल्व ऐसे करें कि केसेस जो हैं वो एक्सपीडाइट हों और डिसीजन मेकिंग में लेट ना किया जाए। सही। क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, अली गौहर साहब मुझे ये बताएं, कामरान यूसुफ और दीगर जो हमारे साथी गए हुए थे इस दौरे पे, उन्होंने ये भी हमें बताया है कि आप लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुबस्सरीन को, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इलेक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस साफ है, शफाफ है या नहीं है, उसके लिए इन्विटेशन भेजती है। तो इस मरतबा जो 2008, 13, 18 तमाम इलेक्शंस को के ऑब्जर्वेशन मिशन जो यहाँ पर आए, आपने इस मरतबा बुलाया ही नहीं। अब या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इलेक्शन करवा ही नहीं रहे, या फिर इसका ये मतलब हो सकता है कि आप ये चाहते ही नहीं कि इसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट से कोई लेजिटिमेसी मिले। नहीं, देखें, बात चूँकि टाइम इंतहाई मुख्तसर है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है डेट देना और टाइम पर ही इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, लेकिन इन्विटेशन और इन्विटेशन भी चला जाएगा और मुबस्सरीन भी आएंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम की वसात से बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूँगा कि 2013 वाला वाहिद वो पीरियड था जब महंगाई की रेशो 4% सिंगल डिजिट पे गई थी। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये डबल हुई थी, ये 14, 13, 15 तक फौरन पहुंच गया और उससे कम नहीं आई, रोज बरोज बढ़ती गई। 40 रुपए वाली चीनी 140 और 120 वक्त उनके टाइम में पहुंची। घी की कीमतें डबल इनके टाइम में हुई, आटे की कीमतें डबल इनके टाइम में हुई। ये वो तमाम फ्लड था। और जाते हुए न्यायी साहब खुद बता कर गए कि भाई मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूं, मकसद ये और रोज ये राग लापा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान हो जाएगा। अब कल से रेटिंग चेक करने बढ़ रही हैं। ये वो नैरेटिव है, ये वो चीजें हैं जो हमारी पार्टी अवाम में लेकर जाएगी। अली गौहर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बड़े अच्छे जो हैं वो सियासतदान हैं, वो ये बातें जब हमें सुनाते हैं ना, ये बात 2022 अप्रैल तक की बात आप सुनाते हैं, या 17 में जिस वक्त मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद क्या हुआ की कहानी जो है ना, यहां पर जो एक मेमोरी लॉस है, ये मेमोरी लॉस अच्छा नहीं है। इस वक्त भी हुकूमत आपकी है, मेमोरी लॉस नहीं है, इस वक्त भी आपकी हुकूमत है। सियासी तबाही इसी टाइम में हुई है। ये जो पीरियड आप बता रहे हैं, उसके बाद हमने एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया है और उसके बाद पाकिस्तान को संभाला है, उसकी सियासी कीमत भी अदा की है और फिर भी चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को माशत को बेहतरी की तरफ लेकर गए। वो खान साहब तो कहते थे असम्बलियां तोड़ दो, आग लगा दो, लॉकडाउन कर दो, जला दो, घिरा दो। ये कहां की सियासत है?